میرا جاری و ساری. الحمدللہ. اور یہاں سے کئی لوگ مستفیض ہو رہے ہیں اور اس محفل کی برکتیں دنیا اور آخرت میں بھی اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میری نعمتوں کو تم شمار نہیں کر سکو گے. علماء نے اس میں ایک پیاری بات لکھی. فرماتے ہیں کہ اگر پوری دنیا کے سمندروں کی سیاہی بنا لی جائے اور سارے درختوں کے قلم بنا لیے جائیں اور پھر ان قلموں سے اس سیاہی میں ڈبو کر اللہ کی نعمتوں کو لکھنا شروع کریں تو کہتے ہیں کہ وہ سارے قلم ٹوٹ جائیں گے, سمندر والی سیاہی تک ختم ہو جائے گی, لیکن اللہ کی نعمتیں شمار نہیں ہوں گی. یعنی بالکل ان گنت, بے شمار, کوئی شمار ہی نہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر اللہ کی نعمتوں کو لکھنا بھی چاہو, شمار بھی کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکو گے. سبحان اللہ. اور ہم بھی سر سے لے کر پاؤں تک اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں ہم دھسے ہوئے. اور اللہ رب العزت کی اتنی نعمتیں ہیں ہم پر, اتنی نعمتیں ہیں, مگر کبھی ہم نے کسی ایک نعمت پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کیا دل کی گہرائیوں کے ساتھ. یوں ضرور ہم کہتے ہیں اللہ کا بڑا شکر, الحمدللہ, شکر الحمدللہ. یہ کلمات ہمارے منہ سے نکلتے ہیں اور نکلنے بھی چاہیے, اچھے کلمات ہیں. لیکن چونکہ جس طرح دیگر کام ہم بڑے اہتمام سے کرتے ہیں, کوشش کریں کہ اللہ کی نعمتوں پر بھی اللہ کا شکر اہتمام کے ساتھ ہونا چاہیے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے اللہ اس کی نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہے. سبحان اللہ. تو جتنی نعمتوں پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے اللہ پاک ہماری ان نعمتوں میں برکتیں بھی عطا فرمائے گا. کل ہمارے ایک محترم دوست نے بڑی پیاری بات کہی. جب ہم ایک مقام پر بیٹھے تھے تو وہاں پر چائے کا جو ہے وہ آرڈر کیا گیا کہ چائے لے کر آئے. تو ایک صاحب نے بلند آواز سے کہا کس کی میٹھی ہے اور کس کی پھیکی. ہوتے نا بعض لوگ کچھ شوگر کی وجہ سے کم میٹھا پیتے ہیں, تو کہا کہ کس کے لیے میٹھی کا آرڈر دیں اور کس کے لیے پھیکی چائے کا آرڈر دیں. تو ان میں سے ایک صاحب نے کہا کہ ان کے لیے پھیکی آنی چاہیے, ان کے لیے میٹھی آنی چاہیے. پھر انہوں نے ایک بات کہی کہ یقیناً پھیکی پینے والا ظاہر سی بات ہے وہی مریض ہوگا جو شوگر کا مریض ہے. انہوں نے ایک بات بولی, کہا جب بندہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر کرنے والا ہوگا اللہ نے چاہا اسے زندگی بھر کبھی شوگر نہیں ہوگا. یعنی شکر اور شوگر دونوں نام تھوڑے ملتے جلتے ہیں. زندگی میں اگر بندہ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتا رہے تو انشاءاللہ مرتے دم تک اسے شوگر نہیں ہوگا. اور ابھی دیکھیں شوگر ایک یہ ایسا پتہ نہیں کتنا پرانا مرض ہے واللہ عالم, لیکن اب اس دور میں اس کی تعداد زیادہ ہوگی. تو پتہ یہ چلا کہ ہو سکتا ہے یہی وجہ ہو کہ ہم اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا نہیں کریں. اگر ہم صحیح معنوں میں اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے والے ہو جائیں تو شوگر کیا بے شمار بیماریوں سے بھی اللہ بندے کو محفوظ رکھے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں ایک نعمت نہیں کئی نعمتیں عطا فرمائی. آنکھ بے شک بڑی نعمت, کان یہ بھی نعمت ہے, زبان یہ بھی نعمت, ہاتھ پاؤں یہ بھی نعمت, عقل سر میں جو ہمارے دماغ میں عقل ہے یہ بھی ایک بڑی نعمت. اور اس نعمت کا اندازہ اور اس کی اہمیت کا اندازہ مجھے اس وقت ہوا جب میں نے یہ بات پڑھی کہ بے شک عقل کا ملنا یہ بہت بڑی نعمت ہے. جو عقل سے محروم ہے اسے ہم پاگل کہتے ہیں. وہ پاگل شخص ہوتا ہے جو عقل جس کے اندر نہیں. تو عقل کا ملنا یہ بہت بڑی نعمت ہے. اور پھر آگے لکھا تھا کہ اور اس عقل کا صحیح استعمال کرنا اس سے بھی بڑی نعمت.
یعنی عقل کا ملنا رب کی طرف سے یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اور عقل کا صحیح استعمال کرنا یہ عقل سے بھی بڑی نعمت ہے۔ اب دیکھیں آپ اس کا اندازہ یوں ہوا کہ آج سے کچھ عرصے پہلے کی بات ہے، ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ ایک بار انڈیا گئے تھے، اور انڈیا میں وہاں میرے بیٹے کی طبیعت جو ہے ناساز ہو گئی، تو وہاں اسے ایک ہاسپٹل کے اندر لے کر گئے، اور وہاں پر ایک بڑا قابل ڈاکٹر تھا، اور دیکھنے بھی ماشاءاللہ بڑا خوبصورت اور حسین تھا، اور اونچا لمبا قد تھا اس کا، اور ایجوکیٹڈ تھا، پڑھا لکھا تھا ڈاکٹر جو تھا۔ تو عقل کے حوالے سے بات آئی اس وقت دماغ میں کہ دیکھیں عقل کا ملنا تو بے شک نعمت ہے، لیکن اس عقل کا صحیح استعمال کرنا اس سے بڑی نعمت ہے۔ یہ وہاں پتہ چلا اس طرح کہ جب وہ ڈاکٹر آ کر اپنی سیٹ پر بیٹھا تو ہم نے پہلے تو اپنا تعارف کرایا۔ ہم نے کہا ڈاکٹر صاحب، ابھی وہ آگے بیٹھا ہی تھا، ہم نے کہا ڈاکٹر صاحب ہم پاکستان سے آئے ہیں، اب میرا بچہ یہ بیمار ہو گیا، تو اس کو ہم آپ کو دکھانے کے لیے آئے، اس کو کیا تکلیف ہے۔ تو ابھی ہم یہ جملے کہہ ہی رہے تھے، بات کہہ ہی رہے تھے کہ اس نے ہمیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا، خاموش رہنے کا اشارہ کیا، یعنی اس کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میں بھی آ کر سیٹ پر بیٹھا ہوں، پہلے مجھے اپنے دوسرے کام کرنے دیں، آپ خاموش ہو جائیں، میں ابھی آپ کی سنوں گا لیکن تھوڑی دیر کے بعد۔ تو اس نے اشارہ کیا کہ رک جائیں، ہم خاموش ہو گئے۔ اس نے اپنی دراز کھولی، جس میز پر بیٹھا تھا اس نے دراز کھولی، اور دراز میں سے اس نے اتنی سی مورتی نکالی۔ کیا نکالی؟ بت نکالا، مورتی، اور اس نے وہ میز پہ رکھی، اور ایک چھوٹا سا چمبیلی کا ہار اسے پہنایا، 2 اگربتیاں اس کے آگے جلائی، اور اس نے دھونی دی اگربتی کی، اور اس کو پھر اس کے بعد اس نے اگربتی کی طرف رکھ کر اس مورتی کے سامنے اس نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، اور دعا مانگ کر اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرے، وہ چمیلی کا ہار اتارا، دراز میں رکھا، مورتی کو اٹھایا اور اس نے دراز میں رکھ دیا۔ پھر کہا کہ ہاں آپ بتائیے کیا بات۔ پھر ہم نے اپنی داستان سنائی۔ اس دن میں نے یہ بات پر غور کیا کہ عقل کا ملنا تو بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس کا صحیح استعمال کرنا اس سے بھی بڑی نعمت ہے۔ تو اس ڈاکٹر کے پاس عقل کی تو کمی ہے، عقل مند ہے جبھی تو ڈاکٹر ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کی عقل اس بات کو تسلیم ہی نہیں کر رہی کہ عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات عبادت کے لائق ہے، سجدہ اسی کے لیے ہے، عبادت اسی کے لیے۔ لیکن یہ کیسے بت پرست لوگ ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت میں مصروف تھے۔ اس نے پھر کہا کہ یہ ہمارا طریقہ ہے، ہم جب تک اپنے اس بھگوان کی، اپنی اس مورتی کی عبادت نہیں کر لیتے اس طرح دعا کے انداز میں، جب تک ہم کوئی کام شروع نہیں کرتے۔ تو اس دن میرے دماغ میں آیا عقل کا ملنا تو واقعی نعمت ہے، عقل کا صحیح استعمال کرنا اس سے بڑی نعمت ہے۔ تو میں اور آپ اس حکایت سے، اس واقعے سے غور کریں کہ ہم اپنی عقل کا کتنا استعمال کہاں کرتے ہیں۔ ہر شخص غور کرے کہ عقل سے تو اللہ نے ہمیں بھی دی ہے، لیکن ہماری عقل کا استعمال کہاں کہاں ہو رہا ہے، اس کی تو وضاحت اور تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم خود غور کریں کہ یہ ایک نعمت ہے عقل، اس کا استعمال ہم غلط بھی کرتے، صحیح بھی کرتے، غلط کرنے کے اوپر گرفت ہے اور صحیح کرنے پر اجر و ثواب کے فائدے ہیں، دنیا بھی اخروی دونوں فائدے۔ تو اللہ تعالیٰ کی صرف یہی ایک نعمت نہیں ہے کہ ہمیں عقل مند بنایا، الحمدللہ عقل مند ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ کی رحمت سے بے شمار نعمتوں سے بھی اللہ نے نوازا، اور سب سے بڑی نعمت تو اللہ نے یہ رکھی کہ ہمیں الحمدللہ اس نے انسان بنایا، یہ ہمارے لیے بڑی نعمت ہے۔ علماء فرماتے ہیں کبھی اے حضرت انسان، تو نے انسان ہونے پر اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کیا؟ تو ہم اور آپ اس نشست میں غور کریں کہ ہمیں یاد نہیں پڑتا، اتنی عمر ہو گئی کہ کبھی ہم نے 2 رکعت نماز نفل اس نیت سے پڑھے ہوں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں جانور نہیں بنایا بلکہ انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا۔ یہ 2 رکعت نفل ہم انسان بننے کے شکرانہ میں تیری بارگاہ میں ادا کر رہے ہیں۔ مجھے تو یاد نہیں ہے، آپ کو شاید یاد ہو، یعنی ہم میں سے باقاعدہ یہ کہہ نہیں سکتے کہ ہاں الحمدللہ میں نے اپنی زندگی میں انسان ہونے کے شکرانے میں 2 رکعت نفل پڑھی۔ حضرت صاحب کیا بات کر رہے ہیں آپ، اور ایک بار نہیں کئی بار پڑھی، لیکن ایسا لگے گا کہ ہمارا یہ دعویٰ سمجھو بالکل عجیب و غریب سا ہے۔ اور پھر یہی انسان ہونے پر نہیں بلکہ مسلمان ہونے پر بھی
ہم نے کبھی اللہ کی بارگاہ میں 2 رکعت نفل شکرانہ کے نہیں پڑھے. امت محمدی ہونے پر بھی ہم نے 2 رکعت نماز شکرانہ، یہ تو وہ موٹی موٹی نعمتیں ہیں جن پر ہم چاہیں تو عمل کر سکتے ہیں. بھلا وہ نعمتیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو تم شمار نہیں کر سکو، ان کی گنتی ہو ہی نہیں سکتی، اتنی نعمتیں اللہ کی. اور پھر سب سے بڑی نعمت کون سی؟ سب سے بڑی نعمت ہے بخاری شریف کی حدیث ہے وہ محمد بھی نعمت اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کی نعمت. علماء فرماتے ہیں آپ نعمت عظمیٰ ہیں، یعنی تمام نعمتوں کی اصل ہے. یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اگر ہمارے درمیان تشریف فرما نہ ہوتے تو پھر کوئی نعمت بھی ہمیں حاصل نہ ہوتی، کیونکہ یہ نعمتوں کی اصل ہے. اللہ فرماتے نا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے یہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. تو ساری نعمتیں انہی کے دم قدم سے وابستہ ہے. تو امت محمدی ہونے پر بھی ہم نے کبھی شکرانہ کی 2 رکعت نماز نفل نہیں پڑھے. اور ایک نعمت اس پرفتن دور میں یہ بھی ہے کہ الحمدللہ ہمیں اللہ نے انسان تو بنایا ہے، بے شک اس کی نعمت. اسی طرح اللہ نے مسلمان بنایا، بہت بڑی نعمت ہے. امت محمدی میں شامل کیا، بہت بڑی نعمت. ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ آیا، بہت بڑی نعمت. اور اس پرفتن دور میں الحمدللہ ایک نعمت یہ بھی ہے کہ ہمیں نبی پاک علیہ السلام کا، صحابہ اکرام کا، اہل بیت کا، اولیاء الزام کا، سادات اکرام کا الحمدللہ وفادار بھی بنایا ہے. سبحان اللہ. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. ورنہ بعض لوگ انسان تو ہیں، امت محمدی ہونے کا بھی دعویٰ کرتے ہیں، نبی کی محبت کا بھی دعویٰ کرتے ہیں، لیکن وہ وفادار صحابہ نہیں ہیں، وفادار اولیاء نہیں ہے، وفادار اہل بیت نہیں ہے. تو یوں یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے کہ ہم اس نعمت پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. اور جتنا شکر ادا کریں گے نعمتوں پر انشاءاللہ اس نعمت میں اضافہ ہی ہوگا. شکر ادا کرنے پر نعمت میں کمی نہیں ہوتی، نعمت میں برکت ہوتی. جسے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد، کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کریں. کیونکہ کھانے سے پہلے تو شکر کا ذہن ہی نہیں ہے ہمارا، کھانے کے بعد تو سمجھ میں آتا ہے، ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، لیکن کہتے ہیں کھانے سے پہلے بھی اللہ کا شکر ادا کرو کہ آپ خوش نصیب ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کھانے کی توفیق بھی عطا فرما رہا ہے. کیونکہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے جو کھانا جس طرح ہم دسترخوان لگا کر باقاعدہ ہاتھ سے نیوالا توڑتے ہیں، سالن میں ڈبوتے ہیں اور کھاتے ہیں، کئی لوگ اس نعمت سے محروم ہیں بیچارے. ان کو نلکیوں کے ذریعے اور نہ جانے کس کس انداز سے ان کو کھانا مہیا کیا جاتا ہے. اللہ کا شکر ہے ہاتھ سلامت، پاؤں سلامت، منہ سلامت، اور اس طرح ہم سکون سے اللہ کی نعمتوں کو کھاتے ہیں. تو اس پر بھی ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. تو ہر آن صبح سے شام اور شام سے رات تک اگر ہم اپنا محاسبہ کریں تو ہزاروں نہیں لاکھوں نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مستفیض کیا ہے، لیکن ہم اب ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے. تو یہ اپنا ذہن بناؤ، جتنا اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرو گے اتنا ہی انشاءاللہ ان نعمتوں میں اضافہ ہوگا. اب علماء فرماتے ہیں کہ صرف نعمتوں پر ہی شکر نہیں، بلکہ رب کی طرف سے کوئی تکلیف آ جائے، پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے، کوئی ایسا مسئلہ کھڑا ہو جائے جس میں آپ ٹینشن کا شکار ہو جائے، تو ان مصیبتوں پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور یہ ایک ایسا کام ہے جو ہم سے ہوتا نہیں. یعنی جو اس سے پہلے جس کی وضاحت کری وہ تو آسان تھا، وہ نہیں ہو پا رہا. اب یہ ایک مشکل کام دیا جا رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے جو آزمائش ہے اس پہ شکر ادا کرے تو بات ہے. یعنی ہم نعمتوں کے اصول پر تو شکر ادا کر لیتے ہیں، جو بھی مارے کوٹے کر لیتے ہیں، لیکن آزمائشوں پر، تکلیفوں پر، ٹینشنوں میں اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا، کیونکہ دونوں چیزیں اللہ کی طرف سے، آزمائش بھی رب کی طرف سے ہے اور آسائش بھی رب کی طرف سے. اب جب یہ دونوں ہی اللہ کی عطا ہے تو بندے کو چاہیے کہ بندہ بن کر رہے اور اللہ کی عطا پر راضی رہے. چاہے اس کی طرف سے کوئی تکلیف آئے تب بھی اس کا شکر ہے،
اور اگر وہ آسائشیں دیتا ہے تب بھی اس کا شکر ہے. اور کبھی کبھی تکلیف دینے کے اندر علماء نے لکھا بڑی پیاری بات، فرماتے تکلیف دینے میں دو تین باتیں بڑی گہری ہیں، اور وہ یہ، ایک تو یہ کہ آزمائش، تکلیف، پریشانی اللہ اس کو دیتا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں محترم ہوتا ہے، جو مقبول ہوتا ہے. فرعون کی کہتے ہیں کہ 300 سال کی عمر تھی، بلکہ اور مزید علماء نے لکھا ہے کہ کئی سو سال کی اس کی عمر تھی، لیکن 300 سال میں کبھی اس کو سر میں درد بھی نہیں ہوا، سر کا درد بھی اللہ نے اس کو نہیں دیا. بعض علماء نے لکھا ہے کہ اگر یہ کانٹوں پر بھی چلتا تھا نا، کانٹوں پہ بھی چلتا تھا جنگل کے اندر ننگے پیر، تو ایک کانٹا بھی اس کو نہیں چبھتا تھا. ایسا نہیں کہ وہ کوئی بلٹ پروف تھا یا کوئی بہت مضبوط تھا، نہیں، عام آدمی تھا، عام پاؤں تھے اس کے، لیکن پاؤں میں کانٹے چبھنے کی تکلیف سے بھی اس کو محروم رکھا، سر کے درد سے بھی اس کو محروم رکھا. تو پتہ یہ چلا جس پر آزمائش آتی ہے کہ وہ اللہ کا دشمن نہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کا پیارا ہو. اس پر آزمائش نہیں ہے، وہ گھبرایا کہ کہیں ایسا نہ ہو دنیا میں اس تکلیف سے تو مجھے نجات دے دی، کہیں میری اب اس تکلیف کے عوض آخرت میں نقصان نہ ہو. تو کبھی کبھی کسی بڑی مشکل سے بچانے کے لیے چھوٹی چھوٹی آزمائشوں کا اللہ شکار کر دیتا ہے، تاکہ بندہ شکر بھی ادا کرے، صابر و شاکر بھی رہے. اور پھر اس کے نعم البدل اللہ نے دنیا اور آخرت میں اس کے لیے کیا انعام رکھا ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لہٰذا اللہ کی ہر عطا پر، چاہے وہ آزمائش کے طور پر ہو، چاہے وہ نعمتوں کی بھرمار کی صورت میں ہو، ہمیں ہر صورت اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی نعمتوں پر اس کا کیا ادا کرنا ہے؟ زور سے بولیے. اور یہ کر کے دیکھیے، ہماری زندگی کا یہ تجربہ ہے کہ آپ آزمائشوں پر اور نعمتوں پر دونوں صورتوں میں آپ ہو جائیں صابر و شاکر، آپ ہو جائیں صبر و شکر والے. انشاءاللہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر نہ پھر کوئی بندہ شکوہ کرے گا، نہ کوئی اعتراض کرے گا. کیونکہ جب آزمائشیں آتی ہیں نا تو بندہ ناشکرہ بھی ہو جاتا ہے، شکوے بھی کرتا ہے، کلمات کفریات بھی بکتا ہے اور اللہ سے مایوس بھی ہو جاتا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جس میں بندے کو پرکھنا ہوتا ہے، یہی تو اس کی کسوٹی ہوتی ہے، یہی تو اسے چیک کیا جاتا ہے کہ اس کو نعمتوں سے میں نے مالا مال کیا، اب تھوڑی آزمائش ڈالو، دیکھتے ہیں کتنا صابر ہے، کتنا صبر والا ہے، کتنا شکر والا ہے. تو آزمائش رب کی طرف سے آ کر اس کا امتحان ہوتا ہے. اس امتحان میں اگر بندہ پاس ہو گیا تو اللہ نے چاہا دنیا اور آخرت کی ساری مشکلوں سے اللہ اسے نجات عطا فرمائے. جیسا کہ محمود غزنوی علیہ رحمہ کا واقعہ نا، ان کا غلام تھا ایاز، بڑا مشہور، وہ بڑا جو ہے نا زیرک غلام تھا اور بڑا سمجھدار غلام تھا. محمود غزنوی اپنی بادشاہ میں اپنی رعایا کے سامنے اس نے جو ہے کہا کہ جو ہے مجھے جو ہے کوئی چیز کھانی ہے فروٹ کے طور پر. چنانچہ اس نے جو ہے ایاز غلام اٹھا اور اس نے فروٹ لے کر آیا، جو اس نے کاٹ کر سبھی کے حوالے کیا، سب کے حوالے کیا، اس کی پھانک ایک ایک کاٹ کر. مثال کے طور پر خربوزہ تھا، خربوزہ اس نے کاٹ کے ہر ایک کے ہاتھ میں اس کا ایک ایک پھانک دی اس نے. اور جو ہے نا محمود غزنوی بھی جو ہے وہ بیٹھا ہوا تھا بادشاہ، اور جب اس نے ساری تقسیم ہو گئی تو اب وہ جو تھا نا خربوزہ وہ تھوڑا یا تو پھیکا تھا یا تھوڑا کڑوا تھا یا بے ذائقہ تھا، مزیدار نہیں تھا. تو جس نے بھی مطلب جو نا وہ کھایا اور فوراً نکال دیا، تھو کر کے، وہ مزہ نہیں ہے تو اس نے تو مزہ منہ کا خراب کر دیا، ہٹا دیا. محمود غزنوی اسی کڑوی جو پھانک تھی یا پھیکی تھی اسے بڑے مزے سے کھایا. تو لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ تو سب نے مطلب منہ سے نکال دیا لیکن ایاز بڑے مزے سے کھا رہا ہے. تو کہا یہ بادشاہ کے حکم پر آیا تھا اور اسی بادشاہ کے ہاتھ سے میں نے اپنی زندگی میں ایک سے بڑھ کر ایک لذیذ چیز کھائی. آج اسی کے ہاتھ سے اگر ایک کڑوی پھانک مل گئی ہے یا پھینکی پھانک مل گئی تو کیا ہو گیا، دیا تو بادشاہ ہی نے. تو اسی طرح اللہ رب العزت کی طرف سے ہم پر نعمتوں کی بھرمار ہے. اگر کبھی وہ تھوڑی ہمارے لیے آزمائش والے معاملہ ڈال دے تو ہم اس پر شکر اور صبر کر کے جی لیں تو انشاءاللہ ہمارے لیے کامیابی اور کامرانی ہوگی. کہو انشاءاللہ. تو نعمتوں پر شکر ادا کریں. یہ خانقاہ مرکز سادات بھی ہمارے لیے بڑی نعمت ہے. کہو الحمدللہ. الحمدللہ. تو اس نشست کا بھی ایک سمجھے کہ ہمارا ایک مشن ہے
کہ ہم لوگوں کے اندر جو ہے شریعت اور طریقت کی جو ہے بات کر کے انہیں ایسی منزلیں طے کرائیں کہ اس منزل پر پہنچنے کے بعد وہ کہتے ہیں نا خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا، یعنی اس منزلوں پر ہم آپ کو لے جانا چاہتے ہیں اور وہ منزلیں طے کرانا چاہتے ہیں، اس مرتبے اس مقام پر آپ کو فائز کرنا چاہتے ہیں کہ خدا بندے سے خود